یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا وہ ٹکڑا کہا تھا جو ہم نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ یہ فمن رغب عن سنتی، یہ ٹکڑا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ اس موقع پر نوجوانوں کی یہ کہنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا طریقہ یہ نہیں کہ رات بھر کھڑا ہوں سوتا نہیں ہوں، میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مسلسل روزے رکھتے چلا جا رہا ہوں، میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں تجرد کی بے نکاحی زندگی بسر کروں، میرا طریقہ تو یہ ہے جو میں نے بتایا ہے، اور جو میرے طریقے سے اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، دلچسپی نہیں لے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلط سوچ نوجوانوں میں پیدا ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو پانے کا، اللہ کو حاصل کرنے کا، اللہ کا محبوب بننے کا، اللہ کا پسندیدہ بننے کا راستہ غاروں سے ہو کر نہیں جاتا ہے، گفاؤں سے ہو کر نہیں جاتا ہے، جنگلوں سے ہو کر نہیں جاتا ہے، خانقاہوں سے تنہائی میں عبادت بنا کر اور وہاں تپسیا کرنے سے اس راستے سے نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بننے کا راستہ لوگوں میں رہ کر، لوگوں کے ساتھ معاشرت اختیار کر کے، لوگوں میں رہن سہن اختیار کر کے، نکاح والی زندگی بسر کر کے، اور بندوں کے حقوق ادا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اتنی تاکید کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی کہ مسلم معاشرے میں بالغ ہونے کے بعد، شادی کے قابل ہونے کے بعد، ایک دن کی آدمی سے کہا تھا بھائی تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا شادی نہیں کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اما ان تکون احمق و اما ان تکون فاجرا، یا تو تم بے وقوف ہو یا یہ کہ فاسق و فاجر ہو، غلط راستے سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہو، اس کے علاوہ کوئی عقل مند شخص نکاح سے دور نہیں رہ سکتا ہے۔ تو قرآن نے، اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ جلدی سے انسان نکاح کر لے۔ جو نکاح کرنے کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ایک وہ آدمی جو غلام تھا، اب غلامی کو دو نہیں رہا لیکن غلام تھا، اور اس نے کوئی بات طے کر دی آقا سے اتنے پیسے میں ادا کر دوں گا مجھے آزاد کر دینا، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس کی محنت کو کامیاب کرے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لیے۔ تیسرا وہ آدمی جو ابھی بغیر نکاح کے ہے اور وہ نکاح کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا کہ اللہ اس کی بھی ضرور مدد فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَقَالَ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم الناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء والغازي في سبيل الله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کی فطرت
انسان کے مزاج اور انسان کے نیچر میں جو ضروری تقاضے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری حاجتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کا سامان اس دین میں رکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ یہ دین اعتدال ہے، بیلنس والا دین، جس میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، توازن کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کی ہر تعلیم میں بیلنس۔ دین اسلام نے اور اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خواہشات، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جو جائز طریقہ ہے اس کی ترغیب دی ہے، اس کی تاکید کی ہے، اس کا شوق دلایا۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات رکھی ہے، نفسانی خواہشات۔ ان خواہشات کو پورا کس طرح کیا جائے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں یا نہیں، اس کے لیے کچھ بندھن ہیں یا نہیں، اس کے لیے کچھ حدود، قیود، باؤنڈریز ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں واضح تعلیمات قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ انسانی خواہشات کے پورا کرنے کا جو ذریعہ ہے جائز، وہ ایک ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں دو قرار دیے گئے ہیں۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں کہ ایمان والے، اور ایمان والے، پکے سچے ایمان والے کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان کے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے کون کہ ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار باتوں سے، لہو و لعب سے، بیکار مشغلوں سے رکے رہتے ہیں، بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کرتے ہیں۔ اب جائز طریقے کون سے ہیں؟ جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت دو طریقے تھے۔ ایک تو اب بھی ہے نکاح کا طریقہ، شادی کا طریقہ، دوسرا باندیوں والا سسٹم تھا جو اب نہیں ہے۔ تو اس وقت اپنی جائز خواہشات کے پورا کرنے کا جو ذریعہ و سبب ہے وہ ہے الا علی ازواجہم، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور غلط جگہ اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اپنی ازواج، اپنے جوڑوں سے، اپنی بیویوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، جسے ہم نکاح کا نام دیتے ہیں، جسے ہم شادی کہتے ہیں۔ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے اور تاکید کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے برگزیدہ و مقبول بندے آئے ہیں، وہ سب کے سب اہل و عیال والے تھے، بیوی بچوں والے تھے، شادی شدہ زندگی انہوں نے بسر کی ہے۔ ایک دو کے بارے میں آتا ہے، جیسے حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، کان حسورا، ان کو عورتوں کی طرف میلان نہیں تھا۔ باقی تقریباً 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کی ذریت بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی، ازواجہ، ان کے جوڑے بھی تھے، ان کی بیویاں بھی تھی۔ انہوں نے تجرد والی زندگی نہیں بسر کی، تنہائی کی زندگی بسر نہیں کی، شادی شدہ زندگی بسر کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی اور اس کی ترغیب دی اور اس کی تاکید کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت رہی ہے، تمام نبیوں کا طریقہ رہا ہے، تمام نبیوں نے اس کو اپنایا ہے۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ الحیا، تمام انبیاء اور رسول با حیا تھے، با شرم تھے، با اخلاق تھے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی السواک، تمام نبی مسواک کیا کرتے تھے، دانتوں کو صاف رکھا کرتے تھے، منہ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کثرت سے آپ مسواک کیا کرتے تھے، گھر میں آ رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں، گھر سے جا رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں، سو رہے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں، سو کر تہجد کے وقت اٹھ رہے ہیں مسواک کر رہے ہیں، ہر نماز سے پہلے مسواک کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت و تکلیف میں ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر پھر وضو کامل نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ مشقت پہ امت پڑ جاتی، کسی کے پاس مسواک ہو یا نہ ہو کبھی، اس لیے زیادہ زور نہیں دیا، لیکن اس کی ترغیب دی، اس کے فضائل بتائے، اس کا ثواب بتایا۔ مسواک تمام نبی کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز التعطر، تمام نبی خوشبو پسند تھے، عطر لگایا کرتے تھے، خوشبو استعمال کیا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور بہترین سے بہترین خوشبو تھی، اگر وہ میسر آتی تھی تو حضور وہ لے آتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئی، آپ کا جسم معطر خوشبو تھا، آپ کے جسم سے مہک آتی تھی۔ حدیث شریف میں آیا، شمائل نبوی میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے، صحابہ اس کے بعد سے وہاں سے آتے تھے تو صحابہ کو پتہ چل جایا کرتا تھا یہاں سے آمینہ کا لال گیا ہے، گلیاں مہک جایا کرتی تھی خوشبو سے۔ جو کوئی مصافحہ کیا کرتا تھا تو دیر تک ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے جسم کی خوشبو نہیں جاتی تھی، پسینے میں آپ کے اندر خوشبو تھی، آپ کے پسینے میں خوشبو تھی۔ ایک صحابیہ کے یہاں آرام کرنے ایک مرتبہ گئے، قیلولہ کا وہاں موقع مل گیا، سو رہے ہیں گرمی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے گرمی کی وجہ سے، تو ایک صحابیہ نے نیچے برتن رکھ دیا، کوئی شیشی رکھ دی، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ غالباً ام سلیم انصاریہ تھی، کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ ہم جمع کرتے ہیں اور پھر اپنی خوشبوؤں میں اس کو ملاتے ہیں، پھر اس خوشبو کا کوئی دوسری خوشبو مقابلہ نہیں کرتی ہے، آپ کے پسینے کے اندر یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پورا جسم مہکتا تھا اللہ کے نبی کا، اس کے باوجود مسواک بھی کر رہے ہیں صفائی کے لیے اور خوشبو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سے بہترین عطر ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تمام نبیوں کی یہ سنت رہی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا نکاح کے سلسلے میں تمام نبیوں کا ایک ہی طریقہ رہا ہے۔ وہ قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ فرما رہے ہیں تمام نبیوں نے نکاح کیے، ان کی ازواج تھی، ان کے جوڑے تھے اور ان کی ذریت تھی، ان کی اولاد تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح کا شوق دلایا ہے۔ اور اگر کہیں امت کے نوجوانوں میں یہ ذہن پیدا ہو گیا کہ ہمیں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے اس پر روک لگائی ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح سوچ نہیں ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہم نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں، کیا نکاح من سنتی، وہ نکاح کے موقع کا نہیں ہے، وہ ٹکڑا وہ اس موقع کا ہے کہ جب 3-4 نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی، آپ کی گھر والیوں کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، ان سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں تنہائی میں خلوت میں کیا معمولات انجام دیتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کس طرح کی عبادت انجام دیتے ہیں تاکہ ہم بھی اس طرح کی عبادت کو انجام دیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے جس زوجہ سے انہوں نے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہ کام انجام دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے
کہ یہ الفاظ آئے کأنہم تقالوہا، ان نوجوان صحابہ نے ان عبادت کے انجام کو بہت معمولی سمجھا، کم سمجھا، قلیل سمجھا، اور پھر کہنے لگے اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں، اللہ نے اعلان کر دیا غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ سے تو گناہ ہوئے نہیں، خطائیں ہوئی نہیں، اگر بالفرض مان لیں تو بھی اللہ نے معاف کر دیے، آپ معصوم ہیں، لیکن مان لیں کوئی چوک ہو گئی ہے، گناہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے مقام نبوت کے شان کے خلاف ایسی کوئی بات ہو گئی ہے تو وہ بھی اللہ نے معاف فرما دیے، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی اگر کم عمل کریں تب بھی چل جائے گا، اس لیے کو تو بخشا ہے، وہ تو مقام و مرتبے والے، ہمارا تو نہیں چلے گا نا، اس لیے ہم تو خوب عبادت کریں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی ولا ارقد، ایک نے یہ عزم ارادہ ظاہر کیا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا تاکہ اللہ کو پالوں، اللہ کا محبوب بن جاؤ۔ دوسرے نوجوان نے کہا اما انا اصوم فلا افطر، رہا میں تو یہ ارادہ کرتا ہوں کہ مسلسل روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تب جا کے اللہ کا محبوب بن پاؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ اما انا فلا اتزوج النساء، میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی کر لی، نکاح کر لیا تو پھر اس کے تقاضے ہیں، اس کی ضروریات ہیں، بیوی کا خرچہ ہے، بچوں کا خرچہ ہے، اہل و عیال کا خرچہ ہے، یہ سارے جھمیلے پالوں گا تو عبادت نہیں کر پاؤں گا اور نیک اعمال نہیں کر پاؤں گا، اللہ کا محبوب نہیں بن پاؤں گا۔ یہ انہوں نے باتیں کی، ازواج مطہرات نے وہ باتیں سن لی، اس لیے کہ ان کے کمرے کے پاس کھڑے ہو کے یہ عزم و ارادہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ازواج نے آپ کو بتایا کہ اس طرح نوجوان آئے تھے اور پھر اس طرح باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط سوچ، غلط فکر، غلط چیز کو امت میں رواج دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے فوراً صحابہ کو متوجہ کیا، صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں، اور اللہ کے نبی کا انداز یہ تھا کہ غلطی کسی ایک کی ہوتی تھی تو اس کو ٹارگیٹ نہیں کرتے تھے، اس کو نشانہ نہیں بناتے تھے، اس کا نام نہیں لیتے تھے، عمومی انداز میں سب کو جمع کر دیا اور پھر کہتے تھے بھائی کچھ لوگوں میں یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست کر لیا جائے، اس کی اصلاح کر لی جائے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، پھر تقریر کی، خطبہ دیا، اور اس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا یقولون کذا و کذا، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو فإنی واللہ اخشاکم للہ واتقاکم منہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنے والا کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ پالوں، وہ میں یہ جذبہ رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا معمول سن لیں، اما انا فاصلی وارقد، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور کچھ دیر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہو جاتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ جس نے یہ کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، یہ صحیح سوچ نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا اما انا فاصوم و افطر، میں بھی روزے رکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور وانا اتزوج النساء، اور میں نے تو کئی شادیاں کر رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ نہیں پاتا، نہیں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا وہ ٹکڑا کہا تھا جو ہم نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، یہ فمن رغب عن سنتی، یہ ٹکڑا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اس موقع پر نوجوانوں کی یہ کہنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا طریقہ یہ نہیں کہ رات بھر کھڑا ہوں سوتا نہیں ہوں، میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مسلسل روزے رکھتے چلا جا رہا ہوں، میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں تجرد کی بے نکاحی زندگی بسر کروں، میرا طریقہ تو یہ ہے جو میں نے بتایا ہے، اور جو میرے طریقے سے اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، دلچسپی نہیں لے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلط سوچ نوجوانوں میں پیدا ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو پانے کا، اللہ کو حاصل کرنے کا، اللہ کا محبوب بننے کا، اللہ کا پسندیدہ بننے کا راستہ غاروں سے ہو کر نہیں جاتا ہے، گفاؤں سے ہو کر نہیں جاتا ہے، جنگلوں سے ہو کر نہیں جاتا ہے، خانقاہوں سے تنہائی میں عبادت بنا کر اور وہاں تپسیا کرنے سے اس راستے سے نہیں جاتا ہے، اللہ کے محبوب بننے کا راستہ
لوگوں میں رہ کر، لوگوں کے ساتھ معاشرت اختیار کر کے، لوگوں میں رہن سہن اختیار کر کے، نکاح والی زندگی بسر کر کے اور بندوں کے حقوق ادا کر کے اللہ کے محبوب بننے کا راستہ جاتا ہے۔ تنہائی کی زندگی، خلوت کی زندگی کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ رہبانیت کی زندگی ہے، یہ تجرد کی زندگی ہے، یہ جوگیانہ پن ہے جو پہلے مذاہب والوں میں آ گیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ رہبانیت قرآن میں 27ویں پارے میں سورہ حدید میں بیان فرمایا کہ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ معاشرے سے کٹ کر، اکیلے رہ کر، تپسیائیں کر کے، مجاہدات کر کے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر اللہ کو پانے کی کوشش کرنا، جسے جوگیانہ زندگی کہتے ہیں، جوگیوں والی زندگی۔ جوگی پھر بھی بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، وہ زندگی اختیار کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ معاشرے سے کٹ کر رہتے ہیں، کبھی یہاں رہ لیے، کبھی وہاں رہ لیے، کبھی کہاں رہ لیے، زندگی ان کی اس طرح ہوتی ہے۔ تو رہبانیت اور جوگیانہ والی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں۔ پہلے مذاہب جو تھے ان میں آپ دیکھیے کہ یہ سوچ آ گئی تھی کہ اللہ کو پانا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، معاشرے سے کٹ جاؤ، تجرد والی زندگی اختیار کرو۔ تجرد کا مطلب آج کل کے اس کا ترجمہ کریں، سنیاس والی زندگی بسر کرو، سنیاسی بن جاؤ، تب جا کے اللہ کے محبوب بن پاؤ گے۔ تمام مذہبوں میں یہی سوچ ہے، چاہے عیسائیت کو لے لو، چاہے ہندو دھرم کو لے لو، چاہے بدھزم کو لے لو، ان میں یہی پایا جاتا ہے۔ دیکھیے پہاڑوں میں رہ رہے ہیں اور معاشرے سے کٹ کر الگ ان کی خانقاہیں ہیں، کٹیائیں ہیں، عبادت خانے ہیں اور پوری عمارتیں بنی ہوئی ہے، جہاں اس طرح کے لوگ جا کر رہتے ہیں، وہاں زندگی بسر کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے جو کچھ مل گیا، جیسا مل گیا، بس زندگی بسر کرنی ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو الگ کریں گے معاشرے سے، تب جا کے اللہ کو پائیں گے۔ عیسائیوں میں بھی ایسا تھا، عیسائیوں میں یہ سوچ آئی کہ اللہ کو پانا ہے تو بالکل روکھی پھیکی سوکھی مشقت والی زندگی بسر کرو، شادی بیاہ والی زندگی بسر کرو گے، اللہ کے محبوب نہیں بن پاؤ گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ بھائی روکھا سوکھا کھاؤ، لذت والا کھاؤ گے، ٹیسٹی کھانا کھاؤ گے، اللہ کا محبوب نہیں بن پاؤ گے۔ اچھا لباس پہنو گے تو اللہ کا محبوب نہیں بن پاؤ گے۔ بیوی بچوں والی زندگی، کہ نکاح والی زندگی ایک لذت حاصل کرنا ہے، یہ لذت حاصل کرو گے تو اللہ کا محبوب نہیں بن پاؤ گے۔ لہٰذا ان سب سے کٹ کر بالکل تنہائی کی زندگی بسر کرو، پادری بن جاؤ، پوپ بن جاؤ۔ پھر اس کے لیے خانقاہیں ان کی قائم ہوئی، کٹیائیں قائم ہوئی، الگ عبادت خانے قائم ہوئے، جہاں جا کر ایسے لوگ چلے جاتے تھے وہیں رہتے تھے، گھر والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں روزانہ کچھ دنوں کے بعد خبریں آتی ہیں کہ فلاں آدمی نے وہ بھکشا لے لی، دکشا لے لی اور سب کچھ چھوڑ دیا، اب ماں باپ سے اور گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں، بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں، پہلے والے بال نوچ لیے، پہلے والے کپڑے اتار دیے، ایک سادہ سی زندگی بسر کرنا شروع کر دی کہ اس طرح اللہ کو پاؤ گے۔ یہ وہی ہے رہبانیت، جوگیانہ پن، قرآن جس کی مذمت اور برائی بیان کرتا ہے۔ تو عیسائیوں میں یہ آ گیا، اب راہب رہ کر وہاں زندگی بسر کرنے لگے، اس طرح ہم اللہ کے محبوب بن پائیں گے۔ یہی جذبہ عورتوں میں بھی آیا کہ بھائی عورتیں بھی تو چاہتی ہیں اللہ کی محبوبہ بن جائیں، پسندیدہ بن جائیں، اللہ ان کی مغفرت و بخشش کا فیصلہ کر دے، تو کیا معاشرے سے کٹ کر زندگی بسر کرو۔ انہوں نے بھی وہی سنیاس لے لیا، سنیاسی کی زندگی اختیار کرنی شروع کر دی، وہ ننیں بن گئی، نن جو پادری عورتیں ہوتی ہے وہ بھی وہاں جانے لگ گئی اور وہیں رہنے لگ گئی۔ پھر شیطان نے اپنا کام کیا، شیطان نے اپنا جال بچھایا گمراہ کرنے کا، کہنے لگے اپنے نفس کے جذبات کو جتنا زیادہ کچلو گے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوگا اور اللہ کے تم اتنے ہی زیادہ محبوب و پسندیدہ بن جاؤ گے۔ لہٰذا نفس کے اندر جذبہ آئے گا تب کچلو گے، اس لیے ایسا کرو کہ پادری مرد پادری عورت یا نن ایک کمرے میں رہیں۔ جب ایک کمرے میں رہیں گے تو جذبہ زیادہ ابھرے گا اندر، ایک دوسرے کی طرف میلان کا جھکاؤ کا، تو اس کو زیادہ کچلیں گے، اللہ کے زیادہ محبوب بن جائیں گے۔ یہ جذبہ آیا۔ پھر یہ ان کی تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی۔
پھر کہنے لگے کہ ایک کمرے میں رہ کر بھی اتنا زیادہ نہیں ابھرتا، لہذا دونوں ایک بیڈ پر ایک چارپائی پر آرام کریں۔ وہ جتنے زیادہ قریب ہوں گے اندر کا جذبہ، حیوانیت کا جذبہ، خواہشات کا زیادہ ابھرے گا، اور پھر اس کو جتنا دبائیں گے اتنے زیادہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد شیطان اپنا کام کرتا ہے، اور پھر ان کی جو عبادت گاہیں ہیں اور ان کی جو سنیاس گاہیں ہیں، وہاں سے ایسے ایسے کارنامے وجود میں آئے کہ فاسق، فاجر، بدکار، زانی بھی شرما جائے۔ پوری تاریخی ہے، وہاں بدکاریاں ہونے لگی، شیطان نے ان کو بدکاری میں مبتلا کر دیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو ایک فطری چیز خواہشات کی انسان کے اندر رکھی ہے اس کو دبانے کی کوشش کی۔ یہ نیچر کے خلاف جانا ہے، یہ فطرت کے خلاف جانا ہے۔ نیچر اور فطرت کے خلاف جو جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ اسلام نے اس کا بہتر طریقہ یہ بتایا کہ بھائی یہ خواہشات تو اللہ نے رکھی ہے، یہ خواہشات بری کوئی چیز نہیں ہے، اس کو دبانا بھی یہ انسانی فطرت و مزاج کے خلاف ہے، لہذا اس کو پورا کرنے کا جائز طریقہ بتایا کہ نکاح کر لو، شادی شدہ زندگی بسر کرو، اور شادی شدہ زندگی بسر کر کے بیوی بچوں میں مشغول ہو کے اہل و عیال کی ذمہ داریاں نبھا کر بھی تم اللہ کو پا سکتے ہو۔ اس لیے ہماری عبادت گاہیں جنگلوں میں نہیں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر نہیں ہے، تنہائیوں میں نہیں ہے، جہاں معاشرہ ہے، جہاں سماج ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں، ہماری عبادت گاہیں وہیں ہیں، کیونکہ ہمارے دین نے یہ کہا کہ معاشرے میں رہ کر بھی تم اللہ کو پا سکتے ہو، اللہ کا محبوب بن سکتے ہو۔ تنہائی میں جانے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانے کی ضرورت نہیں، جوگیانہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے، قرآن میں کہا گیا نکاح کرو۔ نکاح سے جو دور ہیں، نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، اس وقت غلام باندیاں بھی تھی اور دوسرے لوگ بھی تھے جو بے نکاحی زندگی بسر کر رہے ہیں، قرآن نے تاکید کی انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، جلد سے جلد ان کا نکاح کروانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جتنی نکاح سے دوری ہوگی یا نکاح سے دور رہیں گے لوگ تو بہت سارے دوسرے فتنے وجود میں آئیں گے، فساد برپا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، نوجوان نسل بے راہ روی کی طرف جائے گی، زنا کی طرف جائے گی، بدکاری کی طرف جائے گی، اور پھر معاشرے میں ایسا فساد برپا ہوگا کہ اس کا علاج تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ پھر اس بدکاری کے نتیجے میں ایسی ایسی بلائیں، وبائیں، بیماریاں اور ایسے ایسے امراض پیدا ہوں گے جو پہلے نہیں پائے جاتے تھے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی بیماریاں وجود میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں تو پہلے سے تعلیم دے دی تھی، اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ جلد سے جلد نکاح کریں۔ بالغ ہو جائے انسان، نکاح کے قابل ہو جائے تو پھر جلد شادی کے بندھن میں بندھ جائے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اکیلا ہوں تو پریشان ہوں، پھر بیوی آ جائے گی، پھر بچے پیدا ہوں گے تو ان کے کھانے پینے کا نظم کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے دروازے کھولے گا۔ اور دیکھنے میں آتا ہے اکیلا انسان ہوتا ہے تو لاپرواہی کی زندگی بسر کرتا ہے، شادی شدہ نہ ہو گیا، شادی کے بندھن میں بندھ گیا، اب اس کو فکر لاحق ہوتی ہے، اب وہ محنت کرتا ہے، پہلے سے زیادہ محنت کرتا ہے، اپنے کاروبار کو وسعت دینے کی کوشش کرتا ہے، کسی جگہ ملازمت اگر کیے ہوئے پہلے سے تو پارٹ ٹائم جاب کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، روزی کے دوسرے ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ محنت کرے گا، ہاتھ پیر دوڑائے گا، اللہ بھی راستے کھول دے گا۔ اگر تنگ دست ہو اللہ راستے کھول دے گا، لیکن نکاح ضرور کرو، شادی میں جلدی کرو، بے نکاحی زندگی بسر مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اتنی تاکید کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی کہ مسلم معاشرے میں بالغ ہونے کے بعد، شادی کے قابل ہونے کے بعد ایک دن کی بھی بے نکاحی زندگی کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، اس کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت قول مشہور ہے، نکاح کی بہت ترغیب دیتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے، اور کوئی نکاح کے بغیر زندگی بسر کرتا تھا تو کہتے تھے کہ لا یمنع الزواج الا عجز و فجور، شادی سے وہی آدمی رک سکتا ہے یا تو وہ شادی کے قابل نہیں ہے یا گنہگار ہے، اس کو دوسرے راستے اپنی خواہشات کے پورے کرنے کے اس کے پاس ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، یا تو وہ نکاح کے قابل نہیں ہے یا یہ کہ وہ فاسق و فاجر ہے۔ ورنہ ایک پاکیزہ تقوی والی زندگی بسر کرنے والا نکاح سے پیچھے نہیں رہ سکتا، اس میں تاخیر نہیں کر سکتا ہے۔
عبداللہ ابن مسعود ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آخری ان کی زندگی ہے، بیمار پڑے ہوئے ہیں، بیوی نہیں تھی، کہنے لگے کہ زوجونی، میری شادی کرا دو، میرے لیے بیوی کا انتظام کرا دو، فإنی اکرہ ان القی اللہ وانی عازب، کیونکہ اللہ سے میں اس حال میں ملاقات کروں کہ میں غیر شادی شدہ تھا، یعنی میرے پاس بیوی نہیں تھی، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں سے ایک بڑے امام ہیں، اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا اور بڑی آزمائشیں قرآن کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں انہوں نے بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، آخری عمر ہے، بڑھاپے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسرے دن کہنے لگے جلدی سے میری شادی کروا دو، جلدی سے میری شادی کروا دو، فإنی اکرہ ان ابیت عزبا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں غیر شادی شدہ یعنی بغیر بیوی والی زندگی بسر کروں، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، کہتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی میں 10 دن باقی ہیں اور میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس حال میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی نہ ہو اور اس حال میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا تھا بھائی تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا شادی نہیں کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اما ان تکون احمق و اما ان تکون فاجرا، یا تو تم بے وقوف ہو یا یہ کہ فاسق و فاجر ہو، غلط راستے سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہو، اس کے علاوہ کوئی عقل مند شخص نکاح سے دور نہیں رہ سکتا ہے، نکاح سے پیچھے نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے 2 غلام تھے، ایک کا نام مہجہ تھا، ایک کا نام تھا قریب۔ دونوں جب بڑے ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے، دونوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب تم اس عمر کو پہنچ گئے ہو جس عمر میں ایک لڑکی کو لڑکے کی اور لڑکے کو لڑکی کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی طرف میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے، اس لیے اب میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں شادی کے بندھن میں بندھ دوں، اس لیے کہ جو آدمی شادی سے دور رہتا ہے وہ زناکاری کی طرف جاتا ہے، اور جو زناکاری کی طرف جاتا ہے اللہ اس سے اسلام کی روشنی اس کے دل سے نکال دیتا ہے، جب نکل گئی تو پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے واپس لوٹا دے چاہے اس سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اقوال ہیں صحابہ تابعین کے۔ ایک بزرگ گزرے وہب ابن منبہ، وہ کہا کرتے تھے جو آدمی غیر شادی شدہ ہے، نکاح نہیں کر رہا ہے، نکاح کے قابل ہونے کے باوجود، اس کی مثال جنگل میں بیابان میں ایک درخت کی طرح ہے جس میں تیز ہوائیں چلتی ہے اس جنگل میں اور بیابان میں، وہ کبھی اس کو ادھر لڑکاتی ہے، کبھی ادھر لڑکاتی ہے، کبھی ادھر متوجہ کر دیتی ہے، کبھی ادھر جھکا دیتی ہے۔ بغیر شادی شدہ انسان کا معاملہ یہی ہے، گناہ کبھی اس کو ادھر جھکا دیتے ہیں، کبھی ادھر جھکا دیتے ہیں۔ تو قرآن نے، اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ جلدی سے انسان نکاح کر لے، جو نکاح کرنے کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ایک وہ آدمی جو غلام تھا، اب غلامی کو دو نہیں ڈالے کہ غلام تھا اور اس نے کوئی بات طے کر دی آقا سے اتنے پیسے میں ادا کر دوں گا مجھے آزاد کر دینا، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس کی محنت کو کامیاب کرے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لیے۔ تیسرا وہ آدمی جو ابھی بغیر نکاح کے ہے اور وہ نکاح کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا کہ اللہ اس کی بھی ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔